کسی طاقت کی حیبت سے نہیں ڈرتا علی والا خمینی کی طرح بے باک ہوتا ہے۔ حضرت مومنین، التماس کرتا ہوں جناب علامہ سید قمر ظہور نقوی کو کہ معائیں اور خطاب کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ دیگر بلندتر صلوات۔ اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت بالخصوص مرحوم مرحوم سید محمد سعید نقوی مرحوم، ان کے گناہوں کی بخشش درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام ہستیوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، عزت و آبرو کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، خون کے ذریعے دین مبین اسلام کی آبیاری کی یا کرتے رہیں گے۔ آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین، جس مرحوم کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مرحوم، اور بالاخص وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کے لیے ایک دفعہ الحمد و تین دفعہ صبح خاص صلی اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول فلا شیء قبلہ والآخر فلا شیء بعدہ والظاہر فلا شیء فوقہ والباطن فلا شیء دونہ، مستقرہ خیر مستقر ومنبتہ اشرف منبت فی معادن الکرامہ ومواہد السلامہ، قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار وثنيت إليه أزمة الأبصار، دفن الله به الزغائن وأطفأها به الثغائر، ألف به إخوانا وفرق به أقرانا، أعز به الذلة وأذل به العزة، كلامه بيان صمته اللسان، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذي قيل في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، أعني أبا الحسن علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على إمامنا وصاحبنا وقائدنا وإمام زماننا، أعني حجة بن الحسن العسكري
علیہ صلوات ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وولایتهم من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین مسلمین کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں کی کہ جن میں آپ کے اور میرے نبی کے میلاد کے دن اور ساعات موجود ہیں، آپ سب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی ربیع الاول کے مہینے کے صدقے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم مغفور سید محمد سعید نقوی کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں شفاعت رسول خدا نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ خدا کے جتنے بھی سجدہ شکر بجا لائے جائیں، شکر تھوڑا ہے اور احسان بڑا ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اس ہستی کی محبت عطا فرمائی ہے جس سے وہ خود خدا محبت کرتا ہے۔ اور میرے پہلے جملے سے ہی آپ یقیناً سمجھ جائیں کہ میں آج کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے جب پہلی تصویر بنائی تو محمد بنا دیا۔ اور محترم سامعین، یہ مصطفیٰ وہ ہستی ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی نبوت کی ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن یہ نبی کب سے نبی ہے کہ خود فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا پیکر نہ بنا تھا، میں نبی تھا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب زمانہ نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی زمین بھی نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ جب آسمان بھی نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ جب ہوائیں نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ جب فضائیں نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ جب کہکشائیں نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ جب شجر نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ جب حجر نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ جب شمس و قمر اور جب ستاروں کی کندیلیں روشن نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ اور جب سردی اور گرمی نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ تو ہم سردی تو نہیں لگی نا؟ جب سردی اور گرمی نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ جب لیل و نہار نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ اور ربیع الاول میں جتنے بھی میلاد پڑھے ان میں یہ پیغام ضرور دیا کہ اے امت مسلمہ، تم ربیع الاول کی تاریخوں کو لے کے جھگڑا نہ کیا کرو، ابھی ربیع الاول نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا ابھی ربیع الاول نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی تاریخیں نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی کیلنڈر
گردش ماہ و سال نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا ابھی لیل و نہار نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا ابھی دھوپ اور چھاؤں نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ اور خدا کی قسم اگر آپ پریشان نہ ہو تو ابھی جنت کی خوشبوئیں نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی جہنم کا وجود نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی فرشتے نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی سردار ملائکہ نہ تھے، نور مصطفیٰ تھا۔ اور اگر آپ پریشان نہ ہو تو مصطفیٰ کو مؤرخوں، محدثوں اور راویوں کی زبانی سمجھنے والے ابھی کوئی مؤرخ نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی کوئی راوی نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی کوئی تاریخ لکھنے والا نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ وہ نور اول، وہ مخلوق اول جسے خدا نے سب سے پہلے وجود بخشا تھا، تو مجھے کہنے دو ابھی تحت الثری نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی عرش علا نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی لوح نہ تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ ابھی قلم نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ میں اگر بات کو ختم کر دوں، نہ آپ کا بابا، نہ میرا بابا، نہ کسی سنی اور شیعہ کا بابا ابو البشر آدم نہ تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ ایک وہ بنانے والا تھا، دوسرا یہ بننے والا تھا۔ وہ محمود تھا، یہ محمد تھا۔ جو تصویر بنائی ایسی کامل اور اکمل تصویر بنائی، نور مصطفیٰ کی تصویر ایسی مکمل تصویر ہے، ایسی مکمل تصویر ہے کہ بلغ العلا بکمالہ وکشف الدجی بجمالہ وحسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھے۔ مصطفیٰ خلق کرنے کے بعد حجابات پیدا کیے اور نور مصطفیٰ کو مختلف حجابات میں رکھا، اور نور مصطفیٰ ان حجابات میں رہ کے تصویر رب کرتا رہا۔ اور محترم سامعین، شاید کوئی یہ سوچے کہ اتفاقی طور پہ ایک تصویر خوبصورت بن گئی، جملہ زمین پہ نہ گرنے دیجئے گا۔ اللہ نے ایک تصویر نہیں، ایک جیسی 14 تصویریں بنائی، اور جو ابھی تک جو بیٹھا ہے اس کے لیے جملہ عرض کر دوں، اللہ نے ایسی 14 مکمل تصویریں بنائی کہ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں ان میں سے پہلا بھی محمد ہے، ان میں سے آخری بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، اور سارے کے سارے محمد ہیں۔ اور کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد، اور کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد، اور ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد۔ اور اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دے جب 14 ستاروں میں بکھر جائے۔ وہ نور اول، وہ خلق اول، جسے اللہ نے سب سے پہلے وجود کا شرف عطا کیا، لیکن انبیاء کی صف میں سب سے آخر میں سب کا سردار بنا کے، سب کا سردار اور مالک بنا کے، یوں کہوں احمد مختار بنا کے سب سے آخر میں اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہ جملہ بھی بہت اہم ہے کہ خدا نے جسے سب سے پہلے خلق کیا تھا اسے سارے انبیاء پہ گواہ بنایا۔ میں نے کہہ رہا، قرآن کہتا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
اور ہم نے مصطفیٰ کو باقی سارے انبیاء پہ گواہ بنایا۔ اور ایک جملہ آخر چاہتا وہ مصطفیٰ جو سارے انبیاء پہ گواہ ہے، کیا وہ تیرے اور میرے اعمال پہ گواہ نہیں؟ جو مصطفیٰ انبیاء پہ گواہ ہے وہ یقیناً تیرے اور میرے اعمال پہ بھی گواہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم جو بھی کرو تمہارے عمل کو خدا بھی دیکھتا ہے اور مصطفیٰ بھی دیکھتا ہے، اور والمؤمنون کچھ خاص مومن ہیں وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ خدا کا تو کوئی منکر نہیں، سب جانتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور مصطفیٰ کے منکروں کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور توجہ رہے تو جملہ عرض کروں، کچھ مومن بھی ہیں جو اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس مومن سے مراد کون سے مومن ہے؟ مومن تو ہم بھی کہلاتے ہیں، لیکن دیوار کے اس پار کون ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس مومن سے مراد کون مومن ہیں؟ اگر ایک جملے میں عرض کروں اور آپ اگر لفظ کو ضائع نہ کریں تو میں اتنا کہہ دیتا ہوں، اس مومنون سے مراد خدا کی قسم وہ مومن ہیں جو جنگ کے خندق میں کل ایمان نظر آتے ہیں۔ اس مومنون سے مراد وہ مومن ہیں۔ لہذا جو بھی ہم عمل کریں ہمیں دیکھنا چاہیے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں مصطفیٰ کا خالق بھی دیکھ رہا ہے، اور علی بھی دیکھ رہے ہیں، 14 دیکھ رہے ہیں۔ اور محترم سامعین، وہ خلق اول، وہ نور اول جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا، جب اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا نا تو اللہ نے عام الفیل والے سال کا انتخاب فرمایا۔ توجہ ہے کہ تو سب تھک پہ ہو تو بھائی کو وہاں گا نہیں تو پھر تھوڑی سی توجہ رکھے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے پھر تمام کرو۔ جب رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے عام الفیل والے سال کا انتخاب کیا۔ وہ عام الفیل والا سال کون سا ہے؟ وہ سال جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبہ پہ حملہ آور ہوا تھا۔ سورہ فیل قرآن مجید میں آپ نے بارہا دیکھی۔ اگر اسے میں اپنے نوخیز بچوں کے لیے یوں بیان کر دوں کہ وہ عام الفیل والا سال کون سا ہے، جب اللہ کا دشمن اس وقت کے ٹینک لے کر اللہ کے گھر پہ حملہ آور ہوا تو اللہ نے اس وقت کے F-16 بھیجے۔ ہاں انہوں نے آگے ایسا کام کیا، نہ دشمن رہا نہ دشمن کی فوج۔ خدا نے جب مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو عام الفیل والے سال کا انتخاب کیا۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تاریخ جو بھی ہو، ہم تاریخوں پہ جھگڑا نہیں کرتے۔ محترم سامعین، اور مرد مجاہد روح اللہ خمینی نے کہا تھا، دیکھو باقیوں کی ولادت مناتے ہو تو ایک دن، چونکہ مصطفیٰ کی عظمت زیادہ ہے، پورا ہفتہ میلاد منایا کرو۔ ہم ہفتہ وحدت مناتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ۔ اور ایک جملہ کہوں، 12 اور 17 میں فرق تو صرف 5 کا ہی ہے نا۔ اور سارے مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ ہاں توجہ ہے آپ کی، سارے مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ تم 12 کو منا لیتے ہو، ہم 17 کو، 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، عام السال، عام الفیل والا سال، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ جو بھی ہو، دن مبارک جمعے کا تھا، مکہ کی سرزمین تھی، گودے جناب آمنہ بنت
وہب سلام اللہ علیہ کی تھی، وہ نور اول، وہ خلق اول اس انداز میں آیا کہ قصر شاہی کے در ہلنے لگے۔ میں جھلکیاں دے کے گزر جاؤں گا کہ وقت نہیں ہے۔ قصر شاہی کے در ہلنے لگے، ایمان کسرا کے 14 تیکرے گرنے لگے، بحر ساما خشک ہونے لگا، فارس کے آتش کدے بجھنے لگے، شیطان آسمانوں سے جانے سے رکنے لگے، کعبہ کے بت جھکنے لگے۔ تو بول یا نہ بول، فضائے مکہ میں آواز گونجنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور مصطفیٰ نے آتے ہی اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹیکا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اے معبود تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مصطفیٰ کہتے ہیں میں تیرا بندہ بھی ہوں، تیرا نبی بھی ہوں۔ جملہ کہوں جو آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے اپنی نبوت کی گواہی دے، وہ 40 سال بعد نبی نہیں بنتا۔ یہ وہ ہے جو تب سے ہے۔ محترم سامعین، تو جب بھی ہم 17 ربیع الاول کو یا جب بھی ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو آپ جانتے ہیں جہاں مصطفیٰ صادق کا جشن مناتے ہیں وہیں صادق آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہے نا؟ تو مجھے کہنے دو، جب ہمارا نبی سچا ہے، جب ہمارا امام سچا ہے، تو ان کا ماننے والا ہوئے کوڑے اندر کپتان۔ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب نبی صادق ہے، امام صادق ہے، تو ان کا ماننے والا بھی سچا ہونا چاہیے۔ تو پوچھ بندہ فونتے بدے کتے ہو ودا چنگو میں تے دس سے میں چھبی چاکا۔ بندے فونتے کوڑ مارنا تا کوڑ ہی نہیں سمجھا نا، جبکہ جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں بھی بولو، جھوٹ گناہ ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کمرے میں تم سارے گناہوں کو جمع کر دو، سارے گناہوں اس میں، اور باہر اس کے دروازے پہ تالا لگا دو، تالے کی چابی کا نام جھوٹ ہے۔ یعنی ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جب ہم صادق آل محمد کا تذکرہ سنتے ہیں، جب صادق و امین کا تذکرہ سنتے ہیں، جب مصطفیٰ کا میلاد سنتے ہیں، تو کم از کم جب ہم یہ سن کے جائیں تو ہمیں بھی سچا بننا چاہیے، ہمیں بھی وہ جھوٹ والی چابی توڑ دینی چاہیے۔ کیڑا کیڑا کروڑوں کا مالا کرے دے میرا نام نعرہ حیدری، نعرہ مارے تو ہون چابی کروڑ کی بس۔ یہ نہیں اوفو بالعہد ان اللہ کان مسعود۔ فرشتوں نے کہا نور اولی آیا ہے، اور انبیاء پکارے خاتم المرسلین آیا ہے، دین پکارا کہ شہنشاہ دین آیا ہے۔ ہم گنہگاروں نے کہا شفیع المذنبین آیا ہے، کافروں نے کہا صادق و امین آیا ہے، اور رب العالمین نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مصطفیٰ اس انداز میں اس دنیا میں آئے، اور اگر مصطفیٰ کے کیا، ہم مصطفیٰ کے نور کے دوسرے ٹکڑے، مصطفیٰ کے بھائی کے فضائل، مصطفیٰ کے وزیر کے فضائل پڑھنا چاہیں، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ یہ تو پھر علی کا بھی آقا ہے، کون فضائل بیان کر سکتا ہے؟ اور اگر مصطفیٰ کے فضائل کو میں ایک جملے میں بند کرنا چاہوں تو اتنا کہہ دوں، آپ قبول کر لیں، مصطفیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں
جس کا قریب قصیدہ اللہ کا قرآن ہو اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اور میں یہ کہہ کے پھر بات کو تمام کروں کہ چاولوں کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں اور آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس سے پہلے میں اپنی بات کو تمام کر دوں کہ مصطفیٰ اللہ کا وہ نبی ہے کہ جو رحمت کل ہے، جو سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہے۔ تو مجھے کہنے دو مصطفیٰ وہ ہے جس کی زلفیں بھی رحمت ہیں، جس کی پیشانی بھی رحمت ہے، جس کی زبان بھی رحمت ہے، جس کا سینہ بھی رحمت ہے، جس کا سفینہ بھی رحمت ہے، جس کا کرینہ بھی رحمت ہے، جس کا پسینہ بھی رحمت ہے، جس کا مدینہ بھی رحمت ہے، جس کا بیت بھی رحمت ہے، جس کے اہل البیت بھی رحمت ہے، جس کے اجداد بھی رحمت ہے، جس کی اولاد